کتنے لوگ ہماری مجلس میں ایسے ہیں جنہوں نے کئی دن ہوا ہے یا کئی ہفتے ہوئے ہیں یا کئی مہینہ ہوا ہے قرآن مجید کھول کے۔ یہ موجودہ دور میں علم سے دور رہنے کی وجہ سے بعض لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، امام مہدی ہونے کا دعویٰ۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا عنوان گزشتہ جمعہ سے منسلک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو حدیث ہے، مشہور حدیث جبرائیل علیہ السلام کی تشریح، انشاءاللہ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ گزشتہ جمعہ حدیث جبرائیل علیہ السلام ذکر کرتے ہوئے میں نے ایمان تک چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان کی شکل میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے، چند سوالات کیے۔ سوالات کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ امت کو، صحابہ کو دین کی بنیادی چیزیں جو ہے بتا سکیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال کیا کیا؟ اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت کا اقرار کرنا۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، مال ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور پانچواں، طاقت اور استطاعت ہے تو حج کرنا، جس کی تفصیل گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ جواب سن کر کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں، اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کا ڈیفینیشن بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، جن میں سے 2 چیزیں گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پہلی چیز ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو۔ دوسرا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں ان فرشتوں پر ایمان لاؤ، یقین کرو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف میں چند ظاہری اعمال بتائے جسے ہم اپنے بدن سے کرتے ہیں، اور ایمان کی تعریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی چیزوں کا ذکر کیا جس کا ہمارے دل سے تعلق ہے کہ ہم زبان سے اقرار کریں اور ساتھ ہی ساتھ دل سے اسے سچا جانے اور اس کے اوپر یقین کرے۔ آئیے آگے جو ہے میں ذکر کرتا چلوں آپ کے سامنے۔ تیسری چیز جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وَكُتُبِهِ، ایمان کیا ہے؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے۔ اللہ کی کتابوں کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ کتب یہ کتاب کی جمع ہے، اور کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں احکام اور مسائل لکھے جاتے ہیں، اس لیے اسے جو ہے کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو جو اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، ان کے ساتھ اللہ نے چند کتابوں کو بھیجا تھا۔ ہر نبی پر نہیں، بلکہ ان میں سے چند لوگوں پر چند کتابیں نازل کی تھی۔ ہم اور آپ اس میں سے مشہور کتابوں کے نام پڑھتے ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام زبور ہے۔ کس نبی پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اور ایک کتاب کا ذکر ہم پڑھتے ہیں تورات، کس نبی پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ ایک اور کتاب کا ذکر پڑھتے ہیں انجیل، کس نبی پر نازل ہوئی تھی؟
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اسی طریقے سے ایک دو صحیفوں کا ذکر آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو چند صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کو چند صحیفے دیے گئے تھے۔ قرآن اور حدیث میں صرف انہی کتابوں کا نام ہمیں ملتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے کتابیں نازل ہوئی ہوں لیکن ان کا نام جو ہے کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ حق، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام کتابوں پر ایمان لائیں، زبان سے اقرار کریں کہ ہاں اللہ نے ان نبیوں پر کتابوں کو نازل کیا تھا، اور ان کتابوں کی آخری کڑی کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے، جو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ کتابیں منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کہ ہم نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا لوگوں کی طرف۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان نبیوں کے ساتھ ہم نے کتابوں کو بھی نازل کیا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے۔ لیکن یہ جو سابقہ کتابیں ہیں، ان کتابوں میں اور قرآن مجید میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ ایمان لانے اور عمل کرنے کا فرق ہے، کہ پچھلی کتابوں پر ہم تصدیق تو کرتے ہیں لیکن ان میں بتائے ہوئے مسائل پر ہم عمل نہیں کرتے۔ عمل کس پر کرنا ہے؟ قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئی ہے اس پر جو ہے ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ اہل علم نے جو فرق بیان کیا ہے وہ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں، اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے اس سے ہم رکنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے سابقہ کتابوں میں اور قرآن مجید میں جو فرق اہل علم نے ذکر کیا ہے وہ فرق یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے کہ جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے جب نازل کیا تھا تو اس وقت بڑے بڑے فصیح اللسان لوگ وہاں موجود تھے۔ عربی زبان میں بڑے بڑے شعر کہا کرتے تھے، فصیح اللسان لوگ تھے، لیکن جب یہ قرآن معجزے کی شکل میں نازل ہوا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا بھی کلام ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کفار اور مشرکین نے قرآن مجید کا انکار کرنے کے لیے کہا کہ ہم بھی ایسا جو ہے کلام پیش کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا، کیا کہا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اگر یہ تمام انسان مل جائیں اور یہ تمام جنات مل جائیں علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اور اس طرح کا قرآن اگر یہ لانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، اس قرآن کی طرح وہ کلام لا نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، گرچہ یہ ایک دوسرے کی مدد کریں لیکن اس کے باوجود اللہ کے کلام کی طرح یہ کلام نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ ایک معجزہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے صرف کلام ہی نہیں بلکہ ایک سورت، ایک آیت لانے کا چیلنج کیا، لیکن وہ بھی کفار اور مشرکین کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے کلام کی طرح کلام لائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن اور پہلے کی کتابوں میں جو فرق ہے، ایک فرق یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں رد و بدل ہو چکا ہے، یعنی ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے ان کی کتابوں میں جو چیزیں انہیں آسان لگتی تھی اسے باقی رکھا، اور جو چیزیں ان کے لیے مشکل تھی اسے مٹا دیا۔
یعنی اس میں جو ہے تحریف کی، رد و بدل کیا. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس قرآن میں قیامت تک کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. لہذا اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ وہ قرآن مجید ہے جس کے پاس یا جس کے اندر نہ باطل چیز آگے سے لائی جا سکتی ہے اور نہ پیچھے سے لائی جا سکتی ہے. اس کے اندر رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے بھائیوں، ہمارا یہ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے پچھلی کتابوں میں اور قرآن مجید میں فرق کیا ہے؟ یہ علمی باتیں بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آ نہیں رہی ہوں گی، لیکن بہت علمی باتیں ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہے. پچھلی کتابوں میں اور قرآن مجید میں فرق یہ ہے کہ پچھلی کتابیں جو نازل ہوئی تھی وہ ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے اتاری تھی، لیکن قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، کیا قرآن مجید ایک ساتھ نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. آپ بتائیے کتنے سالوں میں جو ہے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے؟ 23 سالوں میں. کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے، اس کے بعد مکہ میں 13 سال رہے اور مدینہ میں 10 سال رہے، اور جو 23 سال کا عرصہ تھا اللہ رب العالمین نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نازل کیا. اور نازل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے خود جو ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. یہ جو کفار اور مشرکین تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین نے خود جواب دیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. کیوں اللہ رب العالمین نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا؟ تاکہ اس قرآن کو آپ کے دل میں محفوظ رکھیں. اب کوئی ایک ساتھ آپ کو چیز دے تو آپ یاد نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اگر دیں گے تو آپ جو ہے اسے یاد کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بھی کہا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل پر اس کو ثابت رکھیں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے آپ یاد کریں اور اسے پڑھیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قرآن مجید اور پہلی کی کتابوں میں فرق کیا ہے؟ کہ یہ قرآن مجید مہیمن ہے. مہیمن کہتے ہیں پچھلی کی جتنی کتابیں تھیں ان کتابوں میں جو خبریں دی گئی تھی یہ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں پچھلی کتابیں اللہ نے نازل کی تھیں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تھا. یہ جو بھی باتیں ہیں اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ قرآن مجید دیتا ہے. تو لہذا ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، یہ وہ قرآن مجید ہے جس کی فضیلتیں الگ الگ موقع پر ہم سنتے ہیں. ایک حرف پڑھتے ہیں تو کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں. تو آپ خود جو ہے اندازہ لگائیں کتنے لوگ بات ہے کہ ایسا معجزہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اسے کئی دن نہیں، کئی ہفتے نہیں، کئی مہینوں تک اسے نہیں کھولتے، جبکہ ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں. تو میرے بھائیوں، اور بھی بہت ساری باتیں تھی، بہرحال میں اسے چھوڑ کر صرف آپ کے سامنے یہ ذکر کرتا چلو کہ اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس کا ہم اقرار کریں اور دل سے اسے سچا جانیں اور قرآن مجید پر عمل کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے کہا وَكُتُبِهِ، اس کے بعد کیا ہے؟ وَرُسُلِهِ، کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ. رسول کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں ایک تعریف ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے جب جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر
غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں، جب جب لوگ نور سے اندھیروں کی طرف چلے جاتے ہیں، جب جب لوگ صحیح راستے کو چھوڑ کر گندے اور کیچڑ میں پھنس جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قوم میں سے چند لوگوں کو چنتا ہے، چن کر فرشتے کے ذریعے ان کی طرف وحی بھیجتا ہے اور انہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور انہیں سیدھے راستے کی طرف لائیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول اور نبی کہتے ہیں۔ موٹی زبان میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے چند لوگوں کو چن لیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے چن لیتا ہے رسولوں کو، کہ وہ رسول لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ذکر کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ وہ رسول انہیں لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے اور شیطان کی عبادت سے دور کر دیتا ہے۔ یہ رسولوں اور نبیوں کا کام تھا۔ اب یہاں ایک چیز میں ذکر کرتا چلوں، اب جب رسول آنا بند ہو گئے ہیں تو اب یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور برے راستوں سے جو ہے انہیں روکے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف لائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رسولوں کو بھیجا ہے، یہ جو نبیوں کو بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام پر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے اسے سچا مانیں کہ ہاں اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے بہت سارے رسولوں کو تم سے پہلے بھیجا ہے اور ان میں سے بعض رسول کے قصے ہم نے بیان کیے ہیں اور بعض رسولوں کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے ہیں۔ اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں تقریباً 25 نبیوں کا ذکر آتا ہے۔ کتنے؟ 25 نبیوں کا ذکر آتا ہے، اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند اور نبیوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان میں سے جو ہے چند لوگوں کے قصے، کہانیاں، سٹوری بیان کی ہیں، لیکن بہت سارے نبیوں کے قصے بیان نہیں کیے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے جو ہے مسجد میں ایک خطبہ جمعہ ہوا تھا موت کی حقیقت کے متعلق، تو اس میں خطیب صاحب نے ایک روایت ذکر کی تھی جو کہ ضعیف روایت ہے، اس میں تقریباً کتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے ذکر کیا تھا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے انبیاء جو ہے اس دنیا میں آئے تھے؟ خطبہ جمعہ سنتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ختم، چلا گیا پورا ذہن سے۔ تو بہرحال کتنے نبی آئے تھے؟ 1,24,000 انبیاء آئے تھے۔ کتنے انبیاء؟ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا۔ تو لہذا ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ نے انہیں بھیجا تھا، ہم جو ہے اقرار بھی کریں اور دل سے اس کی تصدیق بھی کریں۔ تو میرے بھائیوں، انہی رسولوں اور نبیوں میں اہل علم نے تھوڑا سا فرق جو ہے بیان کیا ہے، لہذا میں آپ کے سامنے وہ بیان کرتا چلوں۔ ایک ہے رسول، کیا ہے؟ ایک رسول، اور دوسرا ہے نبی۔ قرآن میں پڑھتے ہیں نا اللہ نے اس نبی کو بھیجا، اللہ نے اس رسول کو بھیجا۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ رسول اس آدمی کو یا اس شخص کو کہتے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالی نے مستقل شریعت دے کر بھیجا ہے، یعنی نئے احکام و مسائل اور کتاب دے کر بھیجا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ اور انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ، یعنی رسول جس کے اوپر ایک نئی شریعت جو ہے اتاری گئی ہو۔ نبی کسے کہتے ہیں؟
نبی کہتے ہیں اس آدمی کو، اس شخص کو کہ جس پر نئی اور مستقل شریعت نہیں اتاری گئی، بلکہ ان سے پہلے جو رسول اور نبی تھے انہی کے احکام و مسائل کو آگے پہنچانے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول جسے نئی شریعت دی جاتی ہے، اور نبی جسے نئی شریعت نہیں بلکہ پچھلے کے احکام و مسائل آگے پہنچانے کی جو ہے ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، انہی رسولوں اور نبیوں میں سے اللہ رب العالمین نے بعض نبیوں اور رسولوں کو اولو العزم کہا ہے، یعنی انہیں جو ہے اللہ رب العالمین نے بڑی جو ہے چن لیا ہے، بڑی جو ہے عزت اور مقام دیا ہے۔ ان میں سے بعض انبیاء کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، فاصبر کما صبر اولو العزم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ویسے صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے جو ہے صبر کیا ہے۔ کون ہے اولو العزم رسول؟ حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے دعوت و تبلیغ میں کتنی جو ہے مصیبتوں اور مشکلوں کا سامنا کیا ہے۔ دوسرے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے دعوت و تبلیغ میں کتنی جو ہے امتحانات سے جو ہے گزرے ہیں۔ تیسرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پانچویں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے۔ تو لہذا ہماری یہ علم میں ہونا چاہیے کہ اولو العزم کتنے رسول ہیں؟ 5، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، اب اللہ رب العالمین نے ان نبیوں کو بھیجا ہے، تو ان نبیوں میں سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے؟ آنے والا نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موجود 1 لاکھ آدمی ان کو فالو کر رہے ہیں، 2 لاکھ آدمی فالو کر رہے ہیں، فلاں کا پورا علاقہ جو ہے ان کو نبی مان رہا ہے، مہدی مان رہا ہے۔ کیوں؟ علم نہیں ہے، جہالت ہے، پکڑ کر جو ہے ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو مرد ہیں ان میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، لیکن وہ رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک فتنہ چند سال پہلے تھا، ہو سکتا ہے الحمدللہ آج وہ ختم ہو گیا ہے، جو قادیانیوں کا فتنہ، کہ ان کا جو امام تھا وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اور اس کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے، یعنی ان کو نبی ماننے والے بھی بہت ہو گئے تھے۔ کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نبی جو ہیں یہ آخری نبی ہیں، اور قیامت تک یہی نبی رہنے والے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے ہیں، بلکہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں مان رہے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ بھئی یہ جو محمد ہے یہ آپ کے بھی رسول ہیں، یہ ہمارا کام تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں بے شک میں تمہارے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور قیامت تک یہ آخری نبی ہیں۔ تو لہذا اور بھی جو ہے چند چیزیں تھیں، اسے جو ہے میں ختم کر کے آگے بڑھتا چلوں۔ پہلی چیز جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ڈیفینیشن میں پہلے کہا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ایک چیز ذکر کرتا چلوں میں، 5ویں چیز جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یہ کہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ آخرت کا دن اسے کیوں کہتے ہیں؟
आखिरत का दिन उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुनिया का आखिरी दिन है, उसके बाद जन्नत और जहन्नम का फैसला होने वाला है। तो लिहाजा हमारा और आपका ये अकीदा होना चाहिए कि हम मरने के बाद एक दिन उठाए जाने वाले हैं, अल्लाह के पास हाजिर होने वाले हैं और अपना हिसाब व किताब देने वाले हैं। ये हमारा ईमान होना चाहिए। अब देखिए, पुराने जो बुजुर्ग और बुढ़े लोग हैं, उनके सामने जब ऐसी बातें जिक्र करते हैं तो क्या कहते हैं? कौन देखा भाई मरने के बाद उठे हैं या नहीं उठे हैं? तो यही अकीदा कुफ्फार और मुशरिकीन का है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करते हुए कहा, अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने जिक्र करते थे कि देखो मरने के बाद तुम्हें कब्र से उठाया जाएगा और एक दिन क़यामत का दिन, आखिरत का दिन जो है तुम्हें अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो वो इसलिए इनकार करते थे, कहते थे अइज़ा मितना, कि जब हम मर जाएंगे, व कुन्ना तुराबा, हमारा जिस्म मिट्टी हो जाएगा, व इज़ामा, और हड्डियां जो है बोसीदा हो जाएंगी, अइन्ना लमबऊसून, तो हम कैसे दोबारा उठाए जाएंगे? तो अव आबाउनल अव्वलून, क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएंगे? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब देते हुए कहा, कुल, ऐ नबी आप इनसे कहिए, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, कि बेशक पहले के जितने लोग थे और कयामत तक जितने लोग आने वाले हैं, तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जमा होना है। और जिस जमा होने का दिन है उसे क्या कहते हैं? आखिरत का दिन। और उस दिन पर हमें और आपको ईमान लाना है। एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हुए कहता है, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, क्या ये इंसान ये गुमान करता है कि मरने के बाद वो दोबारा उठाया नहीं जाएगा? क्या इंसान ये ख्याल करता है कि मरने के बाद उसकी हड्डियां जमा नहीं की जाएंगी? अल्लाह कहता है बला, हाँ क्यों नहीं, कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, हम इस बात पर कुदरत रखते हैं, हम इस बात पर ताकत रखते हैं कि इंसान की पोर पोर तक को जो है जमा करके उसे दुरुस्त करते हैं। कि इंसान जब सड़ कर मिट्टी हो जाता है, हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम को जमा करके कयामत के दिन जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सामने हाजिर करने वाला है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर आपके सामने जिक्र करने की कोशिश करूंगा। ये बात याद रखें, इंसान की जो ज़िंदगी है उसके 4 दौर हैं। कितने दौर हैं? 4 दौर हैं। पहला दौर माँ के पेट का होता है। पहला दौर कौन सा होता है? माँ के पेट का होता है, जिसे हम देखते तो नहीं लेकिन हमें ये यकीन होता है कि माँ के पेट में बच्चा है। और दूसरा दौर दुनियावी जिंदगी का दौर होता है, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं कि एक आदमी पैदा होता है, 10 साल 20 साल 30 साल 70 साल 80 साल जितना जीता है, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। तीसरा दौर कब्र की जिंदगी का दौर, जिसे हम देखते तो नहीं लेकिन हमें यकीन करना चाहिए कि हाँ कब्र की भी जिंदगी है। और चौथा दौर आखिरत का दौर है, जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार और मुशरिकीन में जो दावत व तबलीग की है, मैंने जो है खुतबे के शुरू में कहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने के बाद मक्का में कितने साल रहे? अभी मैंने जो है जिक्र किया था 13 साल रहे। कितने साल? 13 साल। 13 सालों में कभी नमाज का जो है दावत नहीं दी, कभी रोजों की दावत नहीं दी, कभी जो है हज की दावत नहीं दी, कभी जो है ज़कात वगैरह की दावत नहीं दी। उनमें सबसे पहली जो दावत दी वो तौहीद की दावत दी, जिसमें आज हम सुस्त और गफलत और काहिल नजर आते हैं। और दूसरी इस्बात रसूल, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस बात को मानो। लेकिन कुफ्फार और मुशरिकीन दोनों को कबूल नहीं किए। और तीसरी दावत जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जोर दिया और कुरान का एक बड़ा हिस्सा जो है इस पर मामूर है, और वो है आखिरत पर यकीन करना। तो कुफ्फार और मुशरिकीन क्यों कर जो है इनकार करते थे? मरने के बाद कैसे भाई उठाए जाएंगे, इसलिए आखिरत का इनकार करते थे। लेकिन हम कौन हैं? मुसलमान हैं। हमारा ये ईमान और अकीदा होना चाहिए कि मरने के बाद जो है एक दिन
ہمیں کھڑے ہونا ہے جس دن کو آخرت کا دن کہتے ہیں اور جس پر ہمیں اور آپ کو ایمان لانا ہے۔ تو میرے بھائیو خلاصۃ القول، جیسا کہ جو ہے صرف 3 چیزیں ذکر کیا ہوں، اور جو ہے ایک چیز تھی، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، کسی اور موقع پر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسلام اور دین کی بنیادی معلومات حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔